کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن یعنی مدر آف دی قرآن فرمایا ہے؟ ایک ایسی سورہ جو ہر روز ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن اکثر اس کی اصلیت ہم سے دور ہوتی ہے، ہم اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے۔ یہ صرف قرآن کی پہلی صورت نہیں بلکہ ہدایت، رحمت اور دعا اور شفا ہے، اور شفا کا خزانہ بھی ہے۔ تو السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورۃ الفاتحہ کی۔ تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سورہ فاتحہ جس کو ام القرآن یعنی ام الکتاب، مدر آف دی قرآن کا لقب ملا ہوا ہے، سبع مثانی کا لقب ملا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ مدر آف دی قرآن کیوں کہا گیا؟ تو جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اور اس کی بنیاد ہوتی ہے، ویسے ہی سورۃ الفاتحہ قرآن کے تمام پیغام کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی رحمت کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا یقین ہے، عبادت کا اقرار ہے اور ہدایت کی دعا ہے۔ پورا قرآن انہی بنیادی مضامین کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعد بن معلہ سے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورہ نہ بتا دوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ ایک اور اہم بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز پڑھی تو اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو سوچیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کو فرض کیوں کیا؟ کیونکہ یہ صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ اللہ سے گفتگو ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نماز میں بات کر رہے ہیں، وہ بھی سورۃ الفاتحہ کے ذریعے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے تار ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کیونکہ ہماری باتوں کے جواب دے رہے ہیں نا، تو پھر جب بندہ فرماتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اب اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنا اصل میں اللہ سے سیدھی بات کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ شفا بھی ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قبیلے کے پاس سے گزرے، اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ جب ہر علاج ناکام ہو گیا تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے حکم سے وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور قرآن اس کی رحمت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہر روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مگر اس کے مطلب پر غور نہیں کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم تو ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی دولت نہیں بلکہ سیدھے اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا ہم ہر دن کئی مرتبہ کرتے ہیں، اس لیے اگلی بار جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ دل سے پڑھیں، ہر لفظ کو محسوس کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی بات سن رہا ہے۔ تو ایک جگہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلنے والا ایک واقعہ ہے، تو یہ بھی سنا دیتی ہوں آپ کو۔ دیکھیے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ایسے دو نور کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں۔ تو اس میں جو بھی حرف آپ پڑھیں گے اللہ سے مانگیں گے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
تو سوچے کہ جس صورت کی بشارت دینے کے لیے آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور جس کی خوشخبری دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ نازل کیا گیا جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، تو اس صورت کی کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ یہی سورۃ الفاتحہ ہے جسے ہم روز اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کے معنی اور اس کی فضیلت اور اس کے پیغام پر غور کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اس واقعے کا حوالہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 806 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے اور سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بہترین دلیل ہے۔ تو آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورۃ الفاتحہ کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی سمجھ عطا فرمائے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور لائک اور کمنٹ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔